کبھی آپ نے سوچا ہے ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ہمارے دل اتنے زیادہ دور کیوں ہوتے ہیں؟ کیا رشتے صرف خون کے بندھن سے بنتے ہیں یا پھر نیت کی سچائی سے؟ مشترکہ خاندان یعنی جوائنٹ فیملی، جہاں ایک ساتھ ہنسی بھی ہے، آنسو بھی، جہاں کچھ رشتے دل سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو کچھ چالاک دماغوں کے کھیلوں سے۔ آج ہم ان 9 مائنڈ گیم پر بات کریں گے جو اکثر مشترکہ خاندان میں کھیلے جاتے ہیں۔ یہ کھیل خاموشی سے دلوں کو توڑ دیتے مگر نظر نہیں آتے، اور ہم سیکھیں گے کہ ان چالاک دماغوں کو کیسے پہچانا جائے اور ان کا سامنا کیسے کیا جائے، پیار سے، حکمت سے اور وقار کے ساتھ۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ پہلا دماغی کھیل، معصومیت کا لبادہ اوڑھ کر الزام دینا۔ میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں، وہ تو خود ہی ناراض ہو گئی۔ یہ ایک عام جملہ ہے، مگر اس میں چھپی ہوتی ہے ذہنی چالاکی۔ ایسے لوگ ہمیشہ خود کو مظلوم دکھاتے ہیں اور دوسروں کو قصوروار۔ یہ بات آپ نے بڑے غور سے سننی ہے۔ چپ رہ کر دیکھیے کہ وہ بات کس نے شروع کی، کون بار بار دوسروں کو آپ کے خلاف کرتا ہے، پھر آپ سے ہمدردی کا اظہار بھی کرتا ہے۔ یہ معصومیت نہیں ہوتی، یہ چالاکی ہوتی ہے۔ دوسرا کھیل، خاموشی سے تنہا کرنا۔ کچھ لوگ آپ سے بات نہیں کرتے، نہ سلام، نہ کلام، نہ آپ کو کسی فیصلے میں شامل کرتے۔ کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو تو اس میں شامل بھی نہیں کرتے، نہ کھانے کی میز پہ بلاتے ہیں کہ آ جاؤ چلو مل کے ہم کھانا کھا لیتے ہیں۔ یہ خاموشی بس اتفاق نہیں ہوتی، یہ طے شدہ کھیل ہوتا ہے جو وہ ذہنی طور پر ایک کھیل کھیل رہا ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ آپ کو الگ کر دینا، آپ کا وجود جو ہوتا ہے اس کو غیر اہم کر دینا۔ یہاں خاموشی سے جواب دینا نہیں، خود کو اہم رکھنا۔ جس دن آپ خود اپنی قدر کریں گے، دنیا بھی قدر کرنے لگے گی۔ اگر آپ اپنی قدر نہیں کرو گے تو دنیا آپ کی قدر نہیں کرے گی۔ تیسرا کھیل جو دماغی طور پر کھیلا جاتا ہے، تعریف میں زہر گھولنا۔ فرض کیا آپ نے اچھا پکایا، کھانا اچھا پکایا، لیکن فلاں نے تو پچھلی بار کمال کا کھانا بنایا تھا، یا پھر آپ کام تو اچھا کرتی ہیں بس تھوڑا سلیقہ ہوتا تو۔ یہ تو کے آگے جو طنز ہے نا، وہ صرف جس پہ کیا جاتا ہے نا اسی کو سمجھ آتی ہے۔ یہ جملے بظاہر تعریف ہوتے ہیں مگر اندر سے آپ کی خود اعتمادی کو توڑنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ ایسے جملوں کو دل پر بالکل بھی نہیں لینا چاہیے، لیکن ان کا مقصد آپ کو غیر محفوظ کروانا ہے۔ یاد رکھیں، جو رشتے سچے ہوں وہ موازنہ نہیں کرتے۔ جو آپ سے پیار کرتے ہوتے ہیں وہ کسی چیز میں آپ کا موازنہ نہیں کرتے، وہ صرف آپ کے وجود سے پیار کرتے ہوتے ہیں۔ چوتھا کھیل جو مائنڈ گیم کرتے ہیں، بات کو توڑ مروڑ کر آگے پہنچانا۔ اگر آپ نے کوئی بات کر دی ہے کہ کوئی بھی سیکرٹ آپ نے بات کی ہے کسی سے، تو وہ آگے جا کے اپنی مرضی کے الفاظ استعمال کر کے، لیکن بات وہ آپ کی ہی بتائے گا لیکن اپنی مرضی کے الفاظ استعمال کرے گا تو اس کے جو میننگ ہوتے ہیں وہ ہی مختلف ہو جاتے ہیں۔ میں نے تو ویسے ہی کہا، اس نے برا مان لیا۔ کچھ لوگ آپ کی ایک چھوٹی سی بات کو سب کے سامنے بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کہا، بس تمہاری ہی بات بتائی ہے جو تم نے کہی تھی۔ یہی کھیل رشتوں میں دوری پیدا کرتا ہے۔ ایسے لوگوں سے فاصلہ رکھیں اور کبھی اپنی بات، کوئی بھی دل کی بات ہے، انہیں بالکل بھی ان سے ڈسکس نہیں کرنی چاہیے۔ جو آگے آپ کی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرے اس سے بالکل بھی اپنی دل کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ پانچواں کھیل، محبت کا لبادہ خود غرضی کی نیت۔ آپ ہی سمجھدار ہیں، آپ ہی یہ کر لیں۔ یہاں بہت ہی پوائنٹ سمجھنے والا ہے۔ آپ تو سب سنبھال لیتی ہیں، یہ بھی آپ کر دیں۔ یہ الفاظ محبت میں لپٹے ہوتے ہیں لیکن ان کا مقصد ہوتا ہے سارا بوجھ آپ پہ ڈال دیں۔ جو بھی کام کروانے ہیں نا، بڑی محبت سے، پیار سے آپ سے وہ سارے کام نکلوا لیں گے۔ پیار اور استعمال ہونے میں فرق ہے، یہ سمجھنا ضروری انسان کے لیے ہوتا ہے۔ اگر اپنی ویلیو آپ کرتے ہو تو آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی
صرف آپ کو کام کے وقت یاد کرتے ہیں، اور یہ تم آ گئی ہو، چلو چائے پینے کا دل کر رہا تھا، چائے ہی بنا دو۔ تو یہ ہوتا ہے جب کسی کو آپ کی یاد اسی وقت آتی ہے جب آپ سے کوئی کام کروانا ہوتا ہے، آپ کی خدمت سے محبت ہوتی ہے ان کو، اصل میں وہ آپ کو پیار نہیں کرتے، یہ سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہاں پہ چھٹا کھیل جو ہے، سب کے سامنے مذاق، تنہائی میں معذرت کر لینا۔ سب کے سامنے تو آپ کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، مذاق میں یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو لیکن جب تنہا آپ کمرے میں چلے جاتے ہیں تو وہاں جا کے نا بس سوری کے لفظ بول دیے، آپ کا دل موم ہو جاتا ہے۔ آپ ویسے ہی موم کے ہو تو آپ کا دل تو موم ہو جائے گا۔ ارے بس مذاق کر رہے تھے، برا مان گئی۔ کچھ لوگ بس سب کے سامنے آپ کو شرمندہ کرتے ہیں، پھر تنہائی میں جا کے سوری کر لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک دماغی کھیل ہے۔ عزت نفس کا خون کرنے کے بعد معذرت بے معنی ہوتی ہے۔ اگر آپ کی عزت نفس کو دوسروں کے سامنے تماشا بنا دیا جاتا ہے تو اکیلے میں آ کے سوری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو سکھائیں کہ آپ کی عزت عام نہیں ہے۔ اچھا جی، آگے آتا ہے 7واں کھیل، ہر بات میں شک کرنا۔ کہاں جا رہی تھی، کس سے فون پہ بات کر رہی تھی، اتنی دیر کیوں لگ گئی، یہ سوالات اگر فکر مندی میں نہ ہوں تو ذہنی قید بن جاتے ہیں۔ جو انسان مائنڈ گیم کھیلتا ہے نا آپ کے ساتھ، یہ شک نہیں ہے، کنٹرول کا کھیل ہوتا ہے۔ آپ کے ذہن کو کنٹرول کر کے وہ رکھتے ہیں کہ ہر وقت آپ کی ہر قدم پر نگرانی، ہر جملے پر سوال، آپ کی سانسوں کو بھی بوجھ بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ سانس لے رہی ہیں تو آپ کو وہ بھی شاید ان سے پوچھ کے ہی لینا پڑے گا۔ اعتماد رشتے کی بنیاد ہے، اور جو شک کرے اس پر سوال اٹھانا آپ کا حق ہے۔ اگر آپ پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، سوالات کیے جا رہے ہیں، تو آپ وہیں پہ ان کو جواب دینا ضروری ہوتا ہے۔ 8واں کھیل، رشتہ داری کے نام پر ذہنی بوجھ ڈالنا۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ تو بڑا آپ نے سنا ہوگا نا کہ یہ اگر آپ کر لو گی تو لوگ کیا کہیں گے، یوٹیوب پہ کام کرو گی تو لوگ کیا کہیں گے، آپ تو سامنے آ جاؤ گی تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ تو گھر کی بات ہے، برداشت تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ کبھی سنا ہے یہ جملہ، رشتہ داری کے نام پر سب کچھ سہنے پر مجبور کرنے کا کھیل ہے۔ یہ بھی مائنڈ گیم میں آتا ہے۔ آپ انسان ہیں، روبوٹ نہیں ہیں، احساسات رکھتے ہیں، جذبات رکھتے ہیں، جذبات بھی آپ کے ہیں، احساسات بھی آپ کے زندہ ہیں۔ ہر وقت برداشت کرنے والی مشین بننا آپ کی ذمہ داری نہیں۔ ہر وقت دوسروں کی جی حضوری کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا ہے۔ برداشت اتنا کرو جتنا آپ سہ سکتے ہو، اس سے زیادہ برداشت جب آپ کرو گے تو آپ ٹوٹ جاؤ گے۔ سب سے بڑھ کے اپنا خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ جب ہم دوسروں کے پیچھے اپنی صحت خراب کر لیتے ہیں نا تو وہاں پہ آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ نے اپنا دھیان خود رکھنا ہے۔ اچھا، 9واں کھیل آگے جو ہے، دوسروں کے سامنے آپ کو کمتر دکھانا۔ ہماری فلانی بہو تو بہت سلیقہ مند ہے، ویسی اگر سب ہوتی، یا پھر سب تو ہیں پھر بھی خوش نہیں رہتی۔ یہ جملے آپ کی حیثیت گھٹانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ دماغی کھیل سب کے سامنے کھیلا جاتا ہے۔ جب سارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تب کہتے ہیں کہ یہ اگر اس میں سلیقہ ہوتا، فلاں بہو میں بڑا سلیقہ ہے، دوسری اگر چپ کر کے بیٹھی نا، اس کی تعریف بھی نہیں ہوگی اور اس کو اگنور کر دیا جائے گا، تاکہ آپ کو خود کمتری اس وقت محسوس کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا انسان کمتر محسوس کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے الفاظ کو اپنے دل میں بالکل بھی جگہ نہیں دینی چاہیے۔ اپنے رب سے پوچھیں، کیا میں اس کی بنائی ہوئی بہترین مخلوق نہیں؟ پھر کسی کے الفاظ آپ کی حقیقت کیسے بدل سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اچھے کی امید رکھنی چاہیے، کبھی بھی برائی جو ہوتی ہے وہ نہیں سوچنی چاہیے، ہر وقت اچھائی، پازیٹیوٹی سوچنی چاہیے، جو ہمارے جسم پہ پازیٹیو ہی ہمارے جسم کو بھی رکھے گا۔ مشترکہ خاندان میں
رہنا آسان نہیں ہوتا، جوائنٹ فیملی میں رہنا آسان نہیں ہوتا۔ جہاں محبتیں وہیں چلاکیاں بھی پلتی ہیں، وہاں چلاکیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ رہتے ہیں گھر میں، تو ہر کسی کا دماغ الگ الگ چلتا ہے، مگر آپ کمزور نہیں ہیں۔ یہ مائنڈ گیم صرف پہچاننے کی دیر ہے، بس آپ کو خود پر یقین رکھنا، اپنے جذبات کو سمجھنا اور ہر چلاکی کو محبت، حکمت اور عظمت سے شکست دینی ہوگی۔ یہ 9 گیم جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، تو ان کو سمجھ کر چلنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ یاد رکھیں خاموش رہنا عبادت ہے لیکن خود کو مٹانا نہیں، محبت دینا سنت ہے لیکن عزت گنوانا نہیں، رشتے نبھانا خوبی ہے لیکن خود کو توڑ دینا نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون دے اور آپ کو ہر چلاکی سے محفوظ رکھے، آمین۔ جوائنٹ فیملی میں رہنا انسان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ بہت زیادہ آسان ہے، لیکن وہاں جو ہے نا، وہاں بھی انسان ہی بستے ہیں، یہی سمجھ کے اگر آپ سمجھنا شروع کر دیں کہ وہاں بھی میری طرح کے انسان ہی ہیں، تو آہستہ آہستہ وہ چیز جو ہے آپ کی بھی وہاں جگہ بننا شروع ہو جائے گی، لیکن بہت دیر تک بہت محنت کے بعد بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کی جو بھی مشکلیں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے، وہ آپ کی اللہ تعالیٰ بہتر کر دے، ختم کر دے، آمین۔ اچھا، بہت سارے دن بھر کے کام بھی ہوتے ہیں جو میں کرتی رہتی ہوں، اس کا بھی آپ کو بتا دوں کہ ساتھ ساتھ بس ناشتہ ہو رہتا ہے، پھر ہر روز میرا جو کپڑوں کا کام ہوتا ہے کافی زیادہ ہوتا ہے، تو ان کو میں فولڈ کر کے الماریوں میں رکھتی ہوں، کچھ کپڑے جو نکالنے والے ہوتے ہیں وہ نکال دیتی ہوں، کبھی کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں الماری میں ضرورت نہیں ہوتی، تو وہ ان کو میں نکال کے دوسری سائڈ پہ رکھ دیتی ہوں، تو کچھ ہوتے ہیں جن کو وہیں پہ رکھنا ہوتا ہے تو ان کو فولڈ کر کے ضرور میں فولڈ کر کے رکھ دیتی ہوں۔ آج کل تو گرمیوں میں نا بہت زیادہ کپڑے استری کرنا بھی بہت زیادہ مشکل لگتا ہے، بس جو جوڑا پہننا ہوتا ہے وہی ہم لوگ استری کر لیتے ہیں۔ زیادہ تر تو میں تو استری کرتی نہیں ہوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے، ویسے ہی پہن لیتی ہوں۔ تو کہیں جانا ہو تو پھر میں یہ ایک گھریلو ہاؤس وائف جو ہوتی ہے اس کا یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے جو ہے وہ بعد میں سوچتی ہے، اتنا نہیں سوچتی، لیکن گھر والوں کے لیے ہمیشہ قربان ہونا پسند کرتی ہے۔ یہ اصل میں یہ عورت کی فطرت ہے اور فطرت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ صبح جلدی اٹھنا، جب ہم لوگ بہت جلدی اٹھ جاتے ہیں نا، اگر اذان کے وقت اٹھ جائیں تو اس وقت اس کے بعد جو کام ہوتے ہیں نا، فل انرجی سے ہم کافی زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر دن ہمارا آنکھ ہی 10، 11، 12 بجے کھلے نا، تو اس کے بعد پھر کام کرنا جو ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ سارا دن میں گرمی، اتنی زیادہ شدت کی گرمی یہاں پڑ رہی ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی کام دن میں نہیں کر سکتے ہو۔ تو آج سے بس میں شروع کر رہی تھی کہ کچھ کپڑے سٹیچ کرنا شروع کر دوں، ابھی بس تھوڑا ذہن بنا رہی ہوں، 1-2 دن میں ابھی آگے جو ہے نا کپڑے کافی زیادہ یہ جو میں نے آج کل پہنے ہوئے ہوتے ہیں بہت پرانے ہو گئے، دیکھنے میں نہیں لگتے لیکن بہت پرانے ہیں، تو اسی لیے اب میں چاہ رہی تھی کہ میں نیا سٹیچ کروں۔ ویسے بھی حالات کو دیکھتے ہوئے دل کر رہا ہے کہ جو کپڑے ہیں نا اچھے پہن ہی لیے جائیں تو اچھا ہے۔ بس حالات جو ہیں اللہ تعالیٰ امن ہی رکھے، ہم تو امن ہی چاہتے ہیں، ہم تو وہ نہیں چاہتے جو بہت سارے لوگ چاہتے ہوں گے، لیکن ہم تو امن چاہتے ہیں، ہمیں تو پیس چاہیے۔ چلیں جی، آج کی میری ویڈیو بھی بس یہیں تک ہے، نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔